بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹس، آج ہم ڈان چلڈرن اکیڈمی سے آپ کو 8 اور میٹرک کلاس کے لیے اردو کا پہلا لیکچر دے رہے ہیں۔ آپ اپنی بک کے پیج نمبر 118 کو اوپن کر لیجئے۔ آج ہم کے بارے میں پڑھیں گے، جس کے شاعر ہیں محمد اسماعیل میرٹھی۔ ہم اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، تسبیح اور بڑائی بیان کی گئی ہو۔ میں آپ کو پوری ہم کے آسان الفاظ کے معنی بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس ہم کے شاعر جو محمد اسماعیل میرٹھی ہیں، ان کے بارے میں بتاتی ہوں۔ محمد اسماعیل میرٹھی نے خاص طور پر بچوں کے لیے بہت اچھی نظمیں لکھی۔ ان کی شاعری میں سادگی، اخلاقیات سے بھرپور ہے۔ چلیں اسٹوڈنٹ، اب آپ میرے ساتھ اس ہم کو پڑھیے۔ خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا۔ تصور تیری ذات کا ہے محال، کہ یہ سخت اور کہاں ہے مجال۔ کسے یہ سکت اور کہاں یہ مجال، بنائی ہے تو نے یہ کیا خوب چھت، کہ ہے سارے عالم کی جس میں کھپت۔ یہ تارے جو ہیں آتے جاتے ہوئے، چمکتے ہوئے جگمگاتے ہوئے، چراغ ایسے روشن جو بن تیل ہیں، یہ تیری ہی قدرت کے سب کھیل ہیں۔ یہ لال و گوہر جو ہیں بکھرے پڑے، زمیں سے بھی ہیں ان میں اکثر بڑے۔ یہ قائم ہے تیری ہی تقدیر سے، بندھے ہیں بہم سخت زنجیر سے۔ وہ زنجیر کیا ہے کشش باہمی، نہ اس میں خلل ہو نہ بیشی کمی۔ ہے ان سب کا آئین ایجاد ایک، ہنر ایک ہے اور استاد ایک۔ خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، شاعر کہہ رہا ہے کہ یا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا، اگر اللہ نہ ہوتا تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا اس دنیا میں۔ تصور تیری ذات کا ہے محال، تصور کے مطلب ہوتے ہیں خیال، یعنی کہ شاعر یہاں کہہ رہے ہیں کہ تصور تیری ذات کا مشکل ہے کرنا۔ کسے ہے یہ سکت اور کہاں یہ مجال، نہ کسی میں ہمت ہے اور نہ کسی میں مجال ہے کہ تیری ذات کا تصور کر سکے۔ بنائی ہے تو نے یہ کیا خوب چھت، یہاں چھت سے مراد ہے آسمان۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ یا اللہ تو نے کتنی خوبصورت چھت بنائی ہے، یعنی کہ آسمان بنائے ہیں، کہ ہے سارے عالم کی جس میں کھپت، یعنی کہ پوری دنیا میں جو ہے اس کا استعمال ہے۔ کھپت سے مراد یہ ہے کہ جب ہم اپنا منہ اوپر اٹھا کے دیکھتے ہیں تو آسمان ہی آسمان نظر آتا ہے اور اللہ کا نور ہی نور ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ تارے جو ہیں آتے جاتے ہوئے، یعنی کہ یہ جو تارے ہیں آسمان پر، یہ آتے جاتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ چمکتے ہوئے جگمگاتے ہوئے، یہ رات کے ٹائم چمکتے بھی ہیں اور جگمگاتے بھی ہیں۔ چراغ ایسے روشن جو بن تیل ہے، یہاں پر جو ہے چراغ چاند ستاروں کو کہا گیا ہے جو بن تیل کے روشن کیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ یہ تیری ہی قدرت کے سب کھیل ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت سے سروائیول کرتے ہیں یا چلتے ہیں۔ یہ لال و گوہر جو ہیں بکھرے ہوئے، لال و گوہر کا مطلب ویسے تو ہیرے جواہرات ہوتا ہے، لیکن یہاں پر سیارے اور ستارے ہیں۔ زمیں سے بھی ہیں ان میں اکثر بڑے، یعنی جس زمین پر ہم رہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، یہ سیارے اور ستارے اس زمین سے بھی بڑے ہیں۔ یہ قائم ہے تیری ہی تقدیر سے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیے ہیں اور قائم کیے ہیں۔ بندھے ہیں بہم سخت زنجیر سے، اور یہ ایک دوسرے سے بندھے ہوئے ہیں ایک زنجیر کی شکل میں۔ وہ زنجیر کیا ہے کشش باہمی، یعنی کہ یہ جو لڑی ہے جو اللہ تعالیٰ نے چاند سورج اور ستاروں کی جو ایک لڑی بنائی ہوئی ہے، اور ان کو آپس میں جوڑے رکھنے کی طاقت بھی صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ کشش باہمی کا مطلب ہوتا ہے جوڑے رکھنا۔ نہ اس میں خلل نہ ہو بیشی کمی، جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تو نہ ہی اس میں کوئی خلل یا خرابی پیدا کر سکتا ہے، اور نہ ہی اس کے چمکنے دمکنے میں، یعنی چاند ستاروں کے چمکنے دمکنے میں کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ یہ ان سب کا آئین ایجاد ہے، یعنی کہ یہ سب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہی انوینشن ہے، ایجاد ہے۔ ہنر ایک ہے اور استاد ایک۔
ان سب کو بنانے والا صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ۔ جو حمد آپ کو ابھی سمجھائی گئی ہے اسی کے ایک شعر کی تشریح اور حوالہ میں آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو پڑھنے میں اور لکھنے میں آسانی ہو۔ شعر دیکھ لیجئے۔ تصور تیری ذات کا ہے محال، کسے یہ سکت اور کہاں یہ مجال۔ حوالہ: مندرجہ بالا شعر نصابی کتاب میں شامل ہم سے لیا گیا ہے، جس کے مصنف مولوی محمد اسماعیل میرٹھی ہیں۔ تشریح: اس شعر میں شاعر مولوی محمد اسماعیل میرٹھی اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم انسان تیری ذات کا تصور اور خیال بھی نہیں کر سکتے، تو ہماری سوچوں سے بھی بہت اعلیٰ و ارفع ہے۔ ہماری سوچیں محدود ہیں، تیرا تصور کرنا ہماری اوقات نہیں ہے، نہ ہم میں اس کی ہمت ہے اور نہ طاقت۔ ہم تیری ہی تخلیق ہیں، اس لیے تیرا تصور ہماری سوچ کے دائرے سے بہت بلند ہے۔ یہ آپ کی حمد کا ایک شعر ہے جس کی تشریح اور حوالہ آپ خود کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہ لال و گوہر ہیں جو بکھرے پڑے، زمیں سے بھی ہیں ان میں اکثر بڑے۔ آپ اپنے نوٹس اور بک لے لیجئے تاکہ آپ کو پڑھنے اور سمجھنے میں آسانی ہو۔